دوستو فریڈرک نتشے کا تصور خدا، اس پر آج آپ نے بات کرنی ہے، جس کا بنیادی طور پر اس بات پر مرکوز تھا کہ انسان کا تعلق قدرت، اخلاقیات اور مذہب سے کس طرح تبدیل ہوتا ہے، خاص طور پر صنعتی انقلاب کے نتیجے میں۔ نتشے کا سب سے مشہور جملہ کہ گاڈ از ڈیڈ ان کے فلسفے کا مرکزی خیال ہے، جس کا مقصد صرف یہ کہنا نہیں تھا کہ خدا کی حقیقت یا وجود مٹ گیا، بلکہ یہ کہ مغربی معاشرے نے خدا کے تصور کو عقلی، سائنسی اور جدید زندگی کے تقاضوں کے تحت غیر متعلق بنا دیا تھا۔ دوستو نتشے کا تصور خدا اور اس کی نتشے کے مطابق خدا کا تصور تاریخی طور پر انسانوں کے احساسات، خوف، امیدوں اور اخلاقی ضروریات سے پیدا ہوا تھا، مگر جب سائنسی تحقیق، عقل پسندی اور صنعتی ترقی نے دنیا کے قدرتی نظام کو سمجھنا شروع کیا تو مذہبی اور ماورائی تصورات غیر متعلق ہو گئے۔ نتشے کے نزدیک مغربی معاشرت میں عقل اور سائنسی ترقی کے بڑھتے ہوئے اثرات نے مذہبی اخلاقیات اور خدا کے تصور کو چیلنج کیا۔ دوستو نتشے نے اپنی کتاب دا گے سائنس میں یہ جملہ، اس کا مشہور بھی ہے، لکھا بھی ہے، گاڈ از ڈیڈ اینڈ گاڈ ریمینز ڈیڈ اینڈ وی ہیو کلڈ اٹ۔ یہ جملہ ایک علامتی بیان ہے جس کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے خدا کے تصور کو اپنی عقلی اور سائنسی ترقی کے ذریعے مٹا دیا ہے۔ خدا کی موت، نتشے کے مراد یہ تھی کہ اب وہ اخلاقی اور ثقافتی نظام جو خدا کی بنیاد پر قائم تھا وہ کمزور ہو چکا ہے۔ اس سے ایک خلا پیدا ہو گیا جسے نتشے نہلزم کہتے تھے، یعنی زندگی کو کوئی خاص مطلب یا مقصد یا معنی نہیں ہے، یہ نہلزم کا مطلب ہے۔ نتشے کا اخلاقیات، نتشے کا ماننا تھا کہ مذہب، خاص طور پر مسیحی اخلاقیات ہے یا اخلاقیات نے انسانوں میں کمزوری، غلامی اور اطاعت کی ثقافت کو پروان چڑھایا ہے۔ دوستو مسیحی اخلاقیات نے غلام اخلاقیات کی حمایت کی ہے جو کمزوری اور عاجزی کو فضیلت سمجھتی ہے۔ دوستو نتشے کے مطابق مذہب نے طاقت اور زندگی کی قوت کو رد کیا اور انسان کو کمزور اور غلام بنا دیا۔ نتشے کا کہنا تھا کہ خدا کے تصور نے انسانوں کی اخلاقی اقدار کو محدود کیا اور عیش و آرام اور طاقت جیسے تصورات کو منفی قرار دیا۔ وہ ماورائے اخلاق یعنی بیانڈ گاڈ اینڈ ایول کے فلسفے کی ترویج کرتے تھے، جس کے تحت انسانوں کو اپنی اخلاقیات خود تخلیق کرنی چاہیے جو طاقت، ارادہ اور زندگی کی قوت پر مبنی ہو۔ دوستو اوبرمینچ کا بھی ان کا ایک خیال تھا یا فلسفے میں انہوں نے اوبرمینچ کو کافی اہمیت دی ہے۔ ان کا یہ تصور کافی اہم ہے، جو ایک ایسا انسان ہے جو روایتی اخلاقیات، مذہب اور سماجی قیود سے آزاد ہو کر اپنی تقدیر خود تخلیق کرتا ہے۔ دوستو اوبرمینچ میں وہ فرد ہے جو اپنے ارادے اور قوت سے زندگی کے لیے معنی تلاش کرتا ہے۔ نتشے نے اس شخص کو ارادہ برائے قوت یا ول ٹو پاور کے ذریعے اپنے مقصد کی طرف گامزن کرنے کا دعویٰ کیا۔ ارادہ برائے قوت انسان کی بنیادی جبلت ہے جو اسے اپنی زندگی کو بہتر بنانے اور دنیا پر حکمرانی کرنے کی تحریک دیتی ہے۔ تو دوستو سوال یہ ہے کہ کیا نتشے کو ہم ایتھسٹ یا ملحد کہہ سکتے ہیں جو خدا پر بالکل یقین نہیں رکھتے تھے؟
ان کا فلسفہ جی ہاں خدا کے روایتی تصور کی شدید تنقید پر مبنی تھا، اور انہوں نے واضح طور پر مذہبی عقائد اور خصوصاً مسیحیت کو رد کیا۔ نیتشے کے فلسفے میں خدا کا کوئی حقیقی وجود نہیں تھا، اور وہ زندگی کو کسی مافوق الفطرت قوت کے بجائے انسان کی خودی ارادے اور طاقت کے ذریعے معنی دینے کے حامی تھے۔ اچھا، نیتشے کو یہاں پر یہ اور بات بھی ہے کہ اس کو ایک نہلسٹ سمجھا جاتا ہے، جبکہ وہ اصل میں نہلزم کو ایک خطرے کے طور پر بیان کرتے تھے، جو مغربی معاشرت میں سائنسی ترقی اور عقل پسندی کے بڑھتے ہوئے اثرات کی وجہ سے واقع ہوا۔ نیتشے نے اس بات کا اشارہ کیا کہ خدا کی ڈیتھ نے انسان کے لیے زندگی کی حقیقت کو نیا معنی دینے کا موقع فراہم کیا، لیکن ساتھ ہی اس سے ایک خلا جسے نہلزم بھی پیدا ہوا ہے، جو ان کے فلسفے کا ایک اہم موضوع بھی ہے۔ ان کے نزدیک خدا کا تصور محض انسانی تخیل کی پیداوار تھا، جو ایک خاص تاریخی اور سماجی ضرورت کے تحت وجود میں آیا تھا۔ دوستو، یہ تھا نیتشے کا ایک تصور خدا۔ نیتشے کی زندگی پر بھی میں نے ایک دو ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، اس کا لنک بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔